الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب دوست احباب، نماز والا درود شریف بلند آواز نال تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رمضان اچھا کیا ہے آگے آگے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، فردر نہیں سب حضرات دوست احباب دا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے ایک ایک قدم دے گناہ معاف فرمائے جڑے اج الحمدللہ اس محفل شریک ہو گئے. کہو آمین. وقت انتہائی مختصر ہے اور تساں حضرات بھی تشریف فرما ہو. میں چاہنا کہ ٹائم بھی تھوڑا لگ جائے تے گلاں بھی تساں حضرات نال بہتیاں ہو جائیں. جڑا میری اس گل نال اتفاق کرتا ہے وہ ذرا بلند آواز نال میرے نبی دے ذات تے درود پڑھ کے اس گل نال شامل ہو جائے کہ ٹائم تھوڑا تے گلاں بہتیاں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تے ہن ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ درود پڑھ لو صلی اللہ. میں قرآن پاک جو ایک چھوٹی جی آیت دا ایک چھوٹا جا حصہ تلاوت کیتا ہے، اسے دے ضمن چند گلاں تساں حضرات نال کراں گا تے ذرا جاگ کے تساں میرے ول ویکھیا جے، کیونکہ ایک گل تے تانوں پتہ ہے کہ کوئی بھی تقریر کردا نہیں اودے کولوں تقریر کرائی جاتی ہے. یہ تے سمجھ دو نا تساں. میں تے رٹ تے نہیں آیا کہ میں تے بیٹھ جا تے تانوں سنا دیاں. تسی حضرات اگر میرے نال ماشاءاللہ مانوس ہو جاؤ گے، مسکرا کے میرے والے ویکھو گے تے
تے میں بھی سمجھا گا کہ ماشاءاللہ گھروں بھی سکھی آئے ہو تے جے کوئی رسے رسیا تے مینوں بھی کچھ آ کے تے بیٹھ جانا ہے تے ماشاءاللہ ہن ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا بھی میں زیادہ تمہید ٹائم نہیں تساں حضرات دا لاں گا۔ آیت پڑھی ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کوئی بھی اللہ پاک نے ایسی گل نہیں کی کہ جیڑی کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ کیا کہ میں صبر کرنے والے دے نال، نہیں سارے بولو سارے، میں صبر کرنے والے دے نال۔ تے ہن میں تقریر کر دینی ہے تے تسی وچوں ونڈ کر لینی۔ نہیں اج تے ونڈ نہیں ہونی، اج تے تہاڈی ہونا نہیں ہونی، اسی تے جملیاں دی ونڈ کرنی ہے نا۔ کہ میں کہنا ہے کہ میں دسنا ہے کہ صبر کیتا کنے تے کنا کنا کیتا، یہ بھی تے گل ہے نا۔ تے ہر بندہ تے اپنی مرضی نال صبر نہیں نہ کرتا، صبر تے پھر اودی مرضی نال ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں صبر کرنے والے دے نال۔ تے صبر اس جگہ تے نہیں ہوندا کہ ایک بندہ مارا ہوئے، کر کچھ نہ سکدا ہوئے، غریب بھی ہوئے، کمزور بھی ہوئے، اونوں آ کے کوئی چنڈ مار دے تے او کہے چل یار کیا جاتی کر، میں صبر ہی کردا۔ بھئی یہ صبر نہیں، صبر دا نام نہیں، صبر کسی اور جذبے دا نام ہے کہ تو کر بھی سب کچھ سکدا ہوئے، طاقت بھی تیرے کول ہوئے، قوت بھی تیرے کول ہوئے، تے جے میں مثال انج دواں تے بے جان نہیں ہوئے گا۔ حکومت بھی اپنی ہوئے، باڈی گارڈ بھی اپنے ہوں، کنواں بھی اپنا ہوئے، مسجد بھی اپنی ہوئے، ممبر بھی اپنا ہوئے، تے پھر علی المرتضیٰ کے بہادر بھی کول ہون تے تاں بھی حضرت عثمان کہن جا علی انہاں نوں کہہ دے میں انہاں نوں معاف کر۔ صبر تے اس جذبے کا نام ہے نا۔ حضرت امیر المومنین بیٹھے تے ابو لولو آ گیا، کہنے لگا مالک ٹیکس بڑے لیتا ہے۔ فرمایا اچھا کی کام کرنا؟ میں چٹیاں بھی بنانا، لوہے کا کام بھی کرتا، پتھراں دا کام بھی کرتا۔ امیر المومنین فرمایا جتنے کہ تو کام کردا نا پیسے بولتے نہیں، تے غصہ کر گیا۔ تے امیر المومنین عمر فاروق کہندے نے جی کر کے چکی ذرا سانوں بھی بنا دے۔ کہنے لگا تانوں تے پھر میں دی چکی بنا کے دیاں گا نا، اودیاں تماں مشرق تے مغرب تک پھیل جان گیاں۔ تے کہہ کے ٹریا، امیر المومنین کہندے مینوں قتل دی دھمکی دے گیا ہے۔ صحابہ اٹھ کے کھلو گئے، امیر المومنین اجازت دیو، انہیں قید کر لئیے، انہیں گرفتار کر لئیے۔ واہ عمر فاروق، تیرے صبر کو بھی صدقے، تیرے انصاف کو بھی صدقے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اجی انہیں جرم کیتا نہیں، پکڑی ہے کسی جرم میں۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ سب
ناتا ٹوٹن نہیں دیا. ایک گل کراں بہت گھٹ لوگ ہوتے ہیں بولے گا وہی جنہوں حسین نال محبت ہوئے گی. گل سن لو پہلے بہت گھٹ لوگ ہوتے ہیں جہے مگروں آن پچھوں آن تے گل لگ جان. امیر المومنین بیٹھے وظیفے دے رہے اپنے پتر نو کٹ تے حسین ابن علی نو بدری صحابہ جتا. ابا حضور میں سرحد دیا تے حسین تے گھر بیٹھے نے. امیر المومنین کہندے نے تو چپ ہی رہ تے چنگا ہے. تینوں نہیں پتا جے عثمان گھر بیٹھ کے لے سکتا ہے نا تے اج تیرا پتر تے سرحد دے تے حسین گھر بیٹھے تے تینوں پتا نہیں. حسین نال برابری کرنا ہے. حسین نال برابری نہ کر. حسین دے ابو ورگا ابو بھی تھا. بظاہر حضرت عمر کسر نقشی تو کم لے رہے. حسین دے والد ورگا والد بھی تھا. حسین دی امی ورگی اما بھی تھا. حسین دے نانی ورگی نانی بھی تھا. تے حسین دے نانے دا پتہ ہی مدینے دے مکے دا موچی جتی بنائے تے جتی مصطفیٰ دے قدماں نال لگ جائے تے جتی بھی مصطفیٰ دے قدماں نال لگ کے آہستہ اونچی ہو جاتی ہے. اے جس مصطفیٰ دی جتی آہستہ اونچی ہو جائے اس مصطفیٰ دے نواسے دا تکبیر جو تخت ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر. الہ العالمین نے اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین. مینو انج کہنے دینا اکانے والے اللہ فرماتے نے دکھاں دا آنا غماں دا آنا تکلیفاں دا آنا اے تے مومن دی شان ہے. پر گل سنو گھر والے جاکیتا لے کے جانا 14 صدیاں تو بعد اج کوئی جامعہ چشتیہ دے اندر کلمہ پڑھ لے تے غموں دے بھی آ جاتے نے. کوئی لاہور دی بادشاہی مسجد وچ کلمہ پڑھے تے غموں نو بھی آ جاتے نے. کوئی پشاور وچ کلمہ پڑھے غموں دے بھی آ جاتے نے. کوئی کراچی وچ کلمہ پڑھ لے تے غموں بھی آ جاتے نے. میں انج کہاں تے بے جانی ہوئے گا. کلمہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بھی دے پڑھیا ہے نا. کلمہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی دے پڑھیا ہے نا. کلمہ میرے اکابرین نے بھی دے پڑھیا ہے نا. پر جنہ جنہ جدا معیار تے مقام ہوندا ہے اللہ پاک کلمہ پڑھن تو بعد او دے مطابق انہوں غم بھی دے دیتا ہے. او دے مطابق انہوں تکلیفاں تے آزمائشاں بھی دے دیتا ہے. میرے معزز سامعین امی جگ دے غیور دوستا میں آج دنوں سمجھانا ہے جانا کہ آج 14 صدیاں تو بعد کوئی کلمہ پڑھ لے غم انہوں گھیر لیندے نے تے پھر اپنا اندازہ آپ کرنا اپنے ذہن و جج بنانا انہاں تے کنے غم آئے ہون گے جنہاں میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیا جنہاں کلمہ میرے نبی نو تک کے پڑھیا ہوئے گا. مقاصد جن کے اونچے ہوں اور اونچا بات ہوتا ہے انہی کا اس جہاں میں امتحان بھی سخت ہوتا ہے. رحمت آ جاندے بنا عہدے دے بھی ایمانداری نال دسنا میں تواڈے حاضرینوں حاضر کر دیا ایک جملہ عرض کر لگا. میرے نبی دے او یار جنہاں میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیا ہے ایمانداری نال دسو 14 صدیاں تو بعد اج کوئی کلمہ پڑھے تے چھڈن لئی تیار نہیں. اج کوئی ایمان لے آوے تے بگڑن لئی تیار نہیں. جھکن
جھکن لئی تیار نہیں تے پھر او کیویں بک سکدے سن جنہاں اج نہیں پڑھیا میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا میرے نبی دیاں زلفاں نوں تک کے پڑھیا چہرے نوں تک کے پڑھیا اکھیاں تک کے پڑھیا چال دال رفتار تک کے انہاں کلمہ پڑھیا تے او میرے نبی نوں کیویں چھڈ سکدے سن انہاں تے دکھ بھی آئے نے تکلیفاں بھی آئیاں نے پریشانیاں بھی آئیاں مصیبتاں بھی آئیاں پر رب کعبہ دی قسم ہے انہاں ابلدیا ہویا کڑایا گرفتار کیتا صحابی رسول آوے کی ارادہ دیا جی تسی کی کہنا چاہتے چھڑنے کا کلمہ یہ گل نہیں ہونی یہ خیال کر دے میں بادشاہ ہوں حضرت عبداللہ کے اندر میں مصطفیٰ دا غلام ہوں نہیں قیدی نہیں آتا تیل کڑائے وچ ابل گیا سی کڑائے دی بخارات دے ہوا آسماناں نال گلاں کر رہی تھی اٹھایا تے اس آدمی نوں اس قیدی نوں کڑائے دے وچ سٹیا تے صحابی رسول دی اکھاں تے آنسو آ گئے اکھاں چ آنسو آ گئے درباری بول کھڑوتے سن جا کے کہتے ہیں بادشاہ صاحب غلام ہے نا جڑا نبی دا اکھاں چ آنسو آ گئے تے رو رہا ہے لگدا ہے ارادہ بدل لیا ہے لگدا ہے تیرے ڈھلا ہو گیا ایمان کمزور ہو گیا ہوگا فرمایا لے کے آؤ آ گئی بدل لیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے کھلو گے حضرت عبداللہ صحابی رسول کہنے لگے ارادہ کیوں بدلا گا پھر اکھاں چ آنسو کیوں نے حضرت عبداللہ صحابی رسول کہنے لگے اے کمزوری دے نہیں اے آنسو دے اس وجہ تو آئے نے کہ عبداللہ تیرے کول اکو جان ہے ہائے 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 اکو جان ہے تیرے کول اگر تیرے کول سو جانا بھی ہوندیاں اج مصطفیٰ دے نام کر جاندا تاکہ کائنات نوں پتہ چل جائے جنہاں کلمہ مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہوئے اوہ مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑتے نالے جانا دے دے تے نالے کہندے اس شمع رسالت نہیں سارے نہیں بولنا او بولن گے جنہاں نوں اللہ بولن دیاں توفیقاں دے گا اے اللہ جڑا اج بولے محبت وچ او دی جان بھی مصطفیٰ علیہ قبول کر لے اے اللہ او موت آئے اونوں تک موت نہ دبی جڑا اج بولے اونوں تک موت نہ دبی جدوں تک زبان تے کلمہ نہ آ جائے اس شمع رسالت کے پروان ہزاروں اس شمع رسالت کے پروان ہزاروں ہر ملک میں آقا کے ہر شہر پہ آقا کے دیوان ہزار ہر ملک میں آقا کے دامن ہے میرا دامن ہے میرا خالی ہن میری تشریح چلی جانا ٹائم کوئی نہیں سمجھ لو شیری دامن ہے میرا خالی نظرانہ میں کیا لاؤں اس رات پہ اشکوں کے نظران ہزار رات پہ اشکوں کے توجہ میرے وال کرو میں جملہ گلا دین لگا جیڑا ہو پانا شہر چ کلمہ پڑھے او نبی نو نہیں چھڑدا تے جیڑا سامنے بیٹھ کے پڑھے او نہیں چھڑدا تے پھر ایمانداری نال دسنا طالب علم دا جملہ دل دی تختی تے لکھ لے جیڑا نبی دے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ لے او جھکن نہیں تیار نہیں تے او حسین کیویں جھک سکدا سی
حسین نے مصطفیٰ دیا زلفاں نال کھیڑ کے کلمہ اوہ او کلمہ نہیں چھڑ سکتا جڑا سامنے آ کے کہہ تے جنوں میرا نبی چک لے او جڑا صرف سامنے بیٹھ جائے تے چند گھڑی بیٹھا ہو بالکل اگر سبحان اللہ بھی بالکل اور نہیں چھڑدا جڑا سامنے آ کے چند گھڑیاں بیٹھ جائے تو بس میرے مصطفیٰ دے یہ رکن بیٹھے تے یہ چند گھڑیاں لی عبداللہ بن سلام آ جائے آگے کہے میں محاضرہ جیت گیا تے جدو رب نے جو پردہ ہٹایا نا میرا نبی کہتا ہے گل کی گل ہو گئی ہے سونیا کلمہ پڑھاؤ کیوں ارادہ تے محاضرے دا انہوں کیتا سی جدو تانوں ویکھیا نہیں تے نالے کلمہ پڑھدا ہے تے نالے اعلان کردا ہے اس حرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی اس عرب کے والی کا کیا چہرہ نورانی ہے ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے انہوں نے سارے نہیں بولنا ہاتھ بھی دیوانیاں کھڑا کرنا ہے ایک میں ہی نہیں شیدا دنیا سامنے آ کے بیٹھے تو کہتا کلمہ پڑھو تے جڑا چند گھڑیاں نہیں جڑا کھیڑیا بھی مصطفیٰ دی گود وچ ہوے جنوں چکیا بھی مصطفیٰ نے ہوے تے پھر جنوں چومیا بھی ہوے جنوں سکیا بھی ہوے تے میرے محبوب جدوں سکدے سن پوچھن والا پوچھدا ہے سونیا کی سکدے ہو فرمایا جدوں میں حسین نوں سکدا مینوں حسین جو جنتیاں خوشبو انہوں میں اتنے ایک گل کرنے لگا تو بڑیاں بڑیاں مماتیاں نے مر جانا ہے کیوں ہے وہ پہلے ہی مرے ہیں انہوں نے کی مر مماتی ہے ہی پہلے مرے اسی الحمدللہ آجاتی جس مصطفیٰ دے نواسے جو خوشبو جنت دی آوے اس مصطفیٰ دے نانے دی خوشبو دا کی عالم وہ اس مصطفیٰ دے نانے دی خوشبو دا کی عالم ہوئے گا سلیم کہہ دیا نے میں تھلے نہ گئی تشریفی لے تو کچھ نالا پوچھتا سلیم خیر ہے اج کی کر رہی ہوں کہا لگی بس غربت دے فاقہ بڑا کالج کہ خوشبو خرید دے نہیں سکتی پر مصطفیٰ دا پسینہ کٹھا کر کے لے جانی ہے تے جدوں کسے محفل وچ جانا ہوئے نا تے مصطفیٰ دے پسینے والی شیشی کھول کے میں اپنے کپڑیاں دے چھڑک لینی آ تے رب کعبہ دی قسم او محل دے اس تقریب وچ جاواں تے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لے کے تے لا کے آئیاں ہوندیاں نے ساریاں دی خوشبو تھلے رہ جاتی ہے تے جیڑا پسینہ میں چھڑک کے آئی ہونی او سب نالوں اوتے چڑھ جاندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم ہن طالب علم دا جملہ سن لا تے طالب علم دے فتوا نہ لایا جائے پوچھن والا سلیم نو پوچھدا ہے سلیم دسونا ایک آدھی خوشبو ہے تے سلیم کہدیاں نے اے میرے مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو ہے میں پوچھدا ہاں مصطفیٰ دے پسینے جو خوشبوواں کتھوں آئیاں نے مشیت کہندی ہے او کارے والیاں نو دس دے کہ دنیا دا وجود ہوندا تو اعتراض کردا میرے نبی دا وجود دنیا دا نہیں میرے نبی دا وجود جنتی وجود ہے جنتی وجود ہے میرے مصطفیٰ سبحان اللہ تو بے کنا دا کیتا میرے مصطفیٰ دا وجود دنیا دا نہیں میرے مصطفیٰ دا وجود جنتی تے جنت دی جو جنتی جنت دی جان گے انشاءاللہ اپا سارے جان گے ارادہ ہے سارے دا نہیں ادیاں دا لگے تے ہم آج نے پوچھا سی نا پتراں
کلاس آ رہا ہاں بھائی کنے کنے جنت جانا سارے آئیں جا کلان لے ایک نے بالکل ہے بن لے ماجد صاحب کہنے لگے بھی تیرا کوئی ارادہ نہیں جنت جانتا کہنے لگا نہیں میں اماں آکھیا سے بھی سکولوں سے نہ کرے تو لہذا میں کرنا جانا کیوں بھی انشاءاللہ جنت جانا کہ نہیں تو جنتی جی جان گے تو اتنے تو سینے سے بھی سوں ہو رہی ہے کوئی جیڑی جنتیاں نو جنت جی جان کے لگے گی رب نے مصطفیٰ نو دنیا کے دے نعرہ تکبیر شان رسالت مقام رسالت عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر ایک دلیل طالب علم کو اور سن لو تو میں بولے کہ اسی گفتگو والے جا رہے ہیں اس سے موضوع والے جا رہے ہیں حضرت انس میرے نبی کے صحابی نے جنہاں 8 سال مصطفیٰ کو گزارے تو کہتے ہیں میں نا 8 سال مصطفیٰ کو اپنی بانے کی دیئے خدمت توجہ حاضر حاضر دیوانہ بولے گا تو میں 8 سال مصطفیٰ دے کول رہا مصطفیٰ دے بدن تے مکھی بیٹھی نہیں دیکھی نہیں بولے نہیں بولے میں جملہ کو گاؤں صحیح نہیں لگا میں جڑا کوئی کر ہو گیا صرف زبان اللہ منگی ہے وہ سناؤ 8 سال حضرت انس نے مصطفیٰ کو تے مکھی نہیں بیٹھی میں کیا پروردگار مکھی مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے بدن پہ نہیں بیٹھنی مشیت کہتی ہے بیٹھ بھی نہیں سکتی کیوں میرے نبی دا وجود دنیا دا نہیں میرے نبی دا وجود جنتی وجود ہے تے جنت وچ مکھی علماء حضرات بیٹھو پوچھ لو جنت وچ مکھی حاضر بیٹھے ہو میں جملہ عرض کرنے لگا جنت وچ مکھی تے پھر مان لو جنت وچ مکھی نہیں جیڑی چیز جنت وچ نہیں او میرے نبی کول نہیں جیڑی نبی کول او جنت مننا پائے جیڑی جنت وچ نہیں او میرے نبی کول نہیں ہن تے دلیلاں تے اور بھی بہت زیادہ نے پر ٹائم بڑا شارٹ ہے میں ایک بولتا کہ کیڑی جنت وچ نہیں تے جیڑی نبی کول نہیں لہذا اس موضوع میں نہیں چھڑتے ہیں بس اتنا بھی استدلال کرتے ہیں آئے تو کہ جیڑی جنت وچ نہیں وہ میرے نبی کول نہیں تے جیڑی نبی کول انہیں تے حوصلہ رکھے جی دیکھ جملہ اور کیچ کرے آجے کیچ ذرا تو نے ہتھا نہ کرے آجے باہر نہ نکل جائے دھیان کرے آجے دھیان جیڑی جنت وچ نہیں وہ میرے نبی کول نہیں تے جیڑی نبی کول او جنت دی تے جیڑی نبی دے صرف کول ہوئے جیڑی صرف کول ہوئے او جنتی ہو جاندی ہے تے جیڑی کول آوے تے نبی چاہے او جیڑی کول آوے تے بیٹھ جائے تے پھر چلی جائے او جنتی ہو جاندی ہے تے جنوں میرا نبی چاہ بھی لے تے پھر چم بھی لے پھر سنگ بھی لے میرے والد محترم علامہ عبدالرحمن چشتی صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس حضرات کے سامنے آنا لینا انہوں نے لکھے اشعار میں تو چلو میں سنا دینا یہ سبحان اللہ سنا اے ابن علی اے جگرے بطول تیرے نانا مکرم کی کیا بات ہے تجھ کو چوما تجھ کو سونگا نبی تیرے لب اور تبسم کی کیا بات ہے پہلے ہاتھوں پہ اپنے اٹھایا تجھے پھر لباب نبوت چکھایا پھر لباب نبوت چکھایا تجھے اللہ اکبر
گا نہیں ہو اج 14 صدیاں تو بعد کوئی روے تے ماں چوسنی دے چھڑ دی اللہ اوس منہ اے چپ ہی نہیں کرتا جی پھر بھی نہ چپ کرے کیا چال ہے جڑا مولوی کو پھوکا مرا لیا تو جڑے مولوی کو لے جاتی انہوں آپ بچن والی نہ ہوئی اگوں بھی بیچارے کیا دن تے مال کٹ چلو کیا دن تے مال آئے اے لے جا تیرا چوسنی تے کھا سکے منہ اوے 14 صدیاں تو بعد تیرا بچہ روئے تے پلاسٹک دی چوسنی دے نال چپ کرانا حسین تیری عظمت نو سلام حسین تیری عزت نو سلام حسین تیرے تقدس نو سلام حسین تیرے مقام نو سلام حسین روئے تے مصطفیٰ کوئی چیز نہیں دیتا زبان مصطفیٰ حسین دے تے حسین دے منہ جو زبان جاندی ہے حضرت یعنی صرف زبان نہیں لا تحرک بھی لسانک لتعجل رب نے کیا محبوب کو زبان ہونی دے دے حسین پورا قرآن ہونی سمجھ جائے اینو آندی قرآن سمجھا تو میں کہا یا اللہ ایک اور بھی کام ہوا ہے توجہ میں نے وہی کہا مشیت کہتی ہو کہڑا میں کہا میرے نبی نے سجے کانے چ اذان بھی تے پڑھی ہے تے کھبے کانے چ تکبیر بھی تے کہی ہے یا اللہ انج کیوں کرایا ہے تے میرا تصور فتوی نہ لایا جے میں اپنے ذوق وچ کرنا مشیت نے کیا ہوگا سنیا اذان بھی آپ ہی پڑھ دے تکبیر بھی آپ ہی پڑھ دے تاکہ حسین کو پتہ چل جائے نہ اذان بڑی کرنی ہے نہ تکبیر چھوٹی کرنی ہے اے وہ تو لنگ گیا پڑھ گیا یہ انہوں ایک مہینے بعد سمجھ آؤ چھوڑ میں لاٹری کر کے آیا بھائی کاچا تو میں نے 7ویں دن ایک دوست کا فون آیا کہ سفیان چشتی صاحب بولو میں کہ ہاں سبحان اللہ جی مجھے جملہ آج سمجھ آیا میں کہ چلو کرے آتے گیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم چوسی زبان میرے مصطفیٰ اٹھایا میرے مصطفیٰ نے چکیا میرے مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر شان رسالت حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند جرت مند غیرت مند نعرہ